بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 لڑکیاں اور جادوگر ریچھ۔ یہ کہانی ہے 7 بہنوں کی۔ کسی گاؤں میں ایک فقیر اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے۔ ان کی 7 بیٹیاں تھیں۔ غربت کے مارے یہ میاں بیوی اپنا اور بچیوں کا گزر بسر بھیک مانگ کر کیا کرتے تھے۔ ایک دن فقیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا کھیر کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ یہ بات سن کر اس کی بیوی نے ایک سد آہ بھری اور کہا، کھیر ہم غریبوں کے نصیب میں کہاں ہے؟ فقیر اس کا جواب دیتے ہوئے بولا کہ ہم دودھ، چاول اور چینی بھیک میں مانگ لیں گے، پھر تم مجھے کھیر بنا کر کھلانا۔ بیوی بولی کہ میاں، بھیک میں تو یہ سب اتنا نہیں مل سکے گا کہ ہماری 7 بیٹیاں بھی کھا سکیں۔ فقیر گویا ہوا کہ ارے پریشان کیوں ہوتی ہے، ہم کھیر تب بنائیں گے جب ساری لڑکیاں سو جائیں گی۔ اس طرح انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم جی بھر کر کھیر کھا بھی لیں گے۔ ماں کا دل بچیوں کے لیے تڑپا، لیکن دل پر پتھر رکھ کر شوہر کی بات مان لی۔ فقیر بولا، اب سو جا، کل جلدی اٹھ کر کھیر بنانے کا سامان بھیک میں مانگنا ہے۔ فقیر فقیرنی کی ساری گفتگو ان کی سب سے چھوٹی بیٹی نے چارپائی کے نیچے چھپ کر سن لی تھی۔ اس کا دل دکھ گیا کہ اماں ابا ہمارے بغیر کھیر کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس نے یہ ساری گفتگو اپنی باقی بہنوں کو بتائی اور کہا کہ ہم بھی کھیر کھائیں گے۔ سب سے بڑی بہن بولی کہ ہم کیسے کھیر کھائیں گے؟ تو 7 بہنوں نے کہا ہم کھیر بنانے کے بطور کھیر کا سامان چھپا لیں گے۔ اگلے دن فقیر اور فقیرنی کھیر کا سامان مانگ کر جب گھر لائے تو ایک خفیہ جگہ پر سب چھپا دیا۔ اس جگہ کو 4 نمبر والی لڑکی نے چپکے سے دیکھ لیا۔ رات ہونے پر سب لڑکیاں سونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے ایک ایک چیز ساتھ میں لے کر لیٹ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد فقیر اٹھا اور اپنی بیوی کو جگایا کہ سب سو گئی ہیں، اب تم اٹھو اور میرے لیے کھیر بناؤ۔ فقیرنی دبے پاؤں آہستہ آہستہ کچن میں گئی، دیا اور چولہا جلانے کے لیے ماچس ڈھونڈنے لگی۔ بہت تلاش کرنے کے بعد سب سے بڑی بیٹی جاگی اور کچن میں آ کر کہا کہ کیا ڈھونڈ رہی ہیں اماں؟ فقیر اور فقیرنی بڑی بیٹی کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ کہنے لگے کہ آہستہ بولو، ہم کھیر بنا رہے ہیں، تم بھی کھا لینا، مگر ماچس نہیں مل رہی۔ بڑی بیٹی بولی کہ وہ تو میں نے سنبھال کر رکھ دی تھی، ابھی لا کر دیتی ہوں۔ چولہا جلانے کے بعد اب دیگچی نہیں مل رہی تھی۔ اسی اثنا میں دوسرے نمبر والی لڑکی کچن میں وارد ہوئی اور گویا ہوئی کہ امی دیگچی میں نے سنبھال کر رکھی تھی، آپ لوگ کیا بنا رہے ہیں؟ فقیر نے اس سے کہا کہ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، ہم کھیر بنا رہے ہیں، تمہیں بھی چھکا دیں گے۔ اب ڈوئی تلاش کرنے کی باری آئی، جسے تیسرے نمبر والی لڑکی لے کر وارد ہوئی۔ لڑکیوں کی بڑھتی تعداد دیکھ کر فقیر کے دل میں ناگواری پیدا ہونے لگی۔ ایسے کرتے کرتے دودھ، چینی، چاول پلیٹ لے کر سب لڑکیاں ہی کھیر کے گرد گھیرا بنا کر بیٹھ گئیں۔ سب کے حصے میں تھوڑی تھوڑی کھیر آئی۔ کم مقدار میں کھیر ملنے پر بھی بچیاں خوش ہوئیں اور اپنے اپنے بستروں میں سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ ادھر فقیر غصے میں بھنایا بیٹھا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اب اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنگل میں چھوڑ آئے گا۔ بچیوں کی ماں بہت بلبلائی کہ وہ ایسا ظلم نہ کرے، مگر فقیر پر جنون سوار تھا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی اس نے بچیوں سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، آج ان کے ماموں کی شادی، ہم نے وہاں جانا ہے۔ لڑکیاں خوشی
سے تیار ہونے لگی۔ وہ ماموں کی شادی پر جا رہی تھی۔ بیل گاڑی پر سب سوار ہو گئے۔ اس زمانے میں لوگ دور دراز جانے کے لیے بیل گاڑی پر سفر کرتے تھے۔ راستے میں ایک گھنا جنگل آیا۔ فقیر نے بچیوں سے کہا کہ ماموں کی شادی پر دینے کے لیے تحائف تو ہم گھر بھول آئے ہیں، تم لوگ یہاں بیٹھو، میں اور تمہاری ماں گھر جا کر تحائف لے کر آتے ہیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی نے گھبرا کر کہا کہ ابا جان جلدی آنا، ہمیں ڈر لگے گا۔ فقیر بولا کہ میری بیٹی پریشان نہ ہو، ہم سورج ڈوبنے سے پہلے آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں میاں بیوی واپس ہو لیے۔ ادھر شام ڈھلنے لگی مگر اماں ابا کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا۔ سورج ڈوبنے کو آیا۔ جنگل سے مختلف جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندھیرا چھانے لگا تو چھوٹی بہن نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ابا ہمیں یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ سب سے چھوٹی بہن رونے لگی کہ اب ہمیں جنگلی جانور کھا جائیں گے۔ اچانک دور سے کوئی روشنی ٹمٹماتی ہوئی دکھائی دی۔ تیسرے نمبر والی بہن نے کہا کہ وہ دیکھو وہاں کیا ہے، لگتا ہے وہاں کسی کا گھر ہے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پناہ مانگتے ہیں، شاید وہ ہماری مدد کریں۔ وہ ایک گول جھوپڑی تھی مگر قد میں کافی بڑی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا مگر کھٹکھٹانے پر کوئی باہر نہ آیا۔ پھر چھوٹی بہن نے ہمت کی اور گھر میں داخل ہو کر آواز لگائی، کوئی ہے؟ کسی کا کوئی جواب نہ آیا۔ گھر میں کوئی نہ تھا۔ سب بہنیں گھر میں داخل ہو گئیں۔ یہ ایک شاندار جھوپڑی تھی جہاں بڑے بڑے مرتبان چینی، چاول اور دودھ سے بھرے تھے۔ لڑکیاں اتنی وافر مقدار میں چاول، چینی، دودھ دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ صبح سے بھوکی تھیں اور کھیر ان کی من پسند ڈش تھی۔ چنانچہ لڑکیوں نے کھیر بنانے کی تیاری پکڑی اور کھیر بنا کر چاٹ چاٹ کر کھائی اور آرام کرنے کے لیے ایک کمرے میں نیم دراز ہو گئیں۔ اتنے میں ایک دراز قامت سیاہ ریچھ جھوپڑی کے گول دروازے سے داخل ہوا۔ یہ جھوپڑی اس ریچھ کی تھی۔ ریچھ کو بھوک لگ رہی تھی، چنانچہ وہ اپنی من پسند خوراک کھیر بنانے کے لیے کچن کی طرف گیا۔ وہاں دیگچی میں پہلے سے ہی بقیہ کھیر موجود تھی، جسے سونگھ کر ریچھ کو انسان کی خوشبو آنے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے گھر میں کوئی انسان آیا ہے، چنانچہ وہ اپنے گھر کی تلاشی لینے لگا۔ ریچھ کے غرانے سے لڑکیوں کی آنکھ کھل گئی، ساتھ ہی ساتھ ان پر یہ راز بھی عیاں ہوا کہ وہ جس کے گھر میں ہیں وہ ایک ریچھ کا گھر ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ لڑکیوں کے ہاتھ پاؤں خوف کے مارے پھول گئے۔ چھوٹی بہن چالاک تھی، اس نے ایک ترکیب سوچی اور ایک بڑی کڑاہی میں ڈھیر سارا تیل ڈال کر تیز آنچ میں چولہا جلا دیا۔ اتنے میں ریچھ کچن میں داخل ہوا اور چھوٹی بہن کی طرف لپکا۔ چھوٹی لڑکی چالاکی سے کام لیتے ہوئے تیزی سے کڑاہی کے سامنے سے ہٹی اور ریچھ سیدھا اس کھولتے ہوئے تیل میں جا گرا۔ مگر یہ کیا! لڑکیاں یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ریچھ تیل میں جلنے سے سونے کا بن گیا۔ اصل میں وہ کوئی معمولی ریچھ نہ تھا بلکہ ایک جادوگر تھا۔ اب کیا تھا؟ لڑکیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ بیٹھے بٹھائے امیر ہو گئیں اور جنگل کی شہزادیاں بن گئیں۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ان لڑکیوں کو اللہ پر بھروسہ تھا، چنانچہ انہیں فقیری سے نجات ملی، جبکہ ان کے ماں باپ نے غربت سے تنگ آ کر اللہ سے اچھے کی امید چھوڑ دی اور فقیری اس کا مقدر بن گئی۔ اس کہانی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہمیں جو غلط نظر آئے وہ ویسا ہی غلط ہو، بلکہ بعض اوقات پس پردہ ہمارے لیے کچھ بہت ہی اچھا لکھا ہوتا ہے، جس کا علم ہمیں آگے چل کر معلوم ہوتا ہے۔